السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے انسولین ریزسٹنس کی سمٹمز کے بارے میں۔ جب ہمارے اندر انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو کون سی سمٹمز آ سکتی ہیں؟ زیادہ تر کیسز میں تو سمٹمز آتی ہی نہیں ہیں، بالکل کوئی بھی سمٹم آپ کو انسولین ریزسٹنس کی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کو پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اس ٹائم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں انسولین ریزسٹنس پہلے تھی۔ میجورٹی کیسز میں انسولین ریزسٹنس کی کوئی سمٹم ہمیں نظر بھی نہیں آتی، لیکن جو اس کی کچھ پاسبل سمٹمز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اگر کسی کو انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کا جو پیٹ ہے وہ باہر نکلا ہوگا، موٹاپا ہوگا، کیونکہ انسولین ریزسٹنس کے اندر فیٹ کی جو سٹوریج ہوتی ہے وہ زیادہ تر بیلی کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جو شوگر ہوتی ہے وہ اندر تو سیلز کے اندر جا نہیں رہی ہوتی، تو اس کی جو سٹوریج ہوتی ہے وہ ہماری بیلی کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں پیٹ نکلا ہوا اس میں نظر آ سکتا ہے، بار بار پیشاب کا آنا، بار بار بھوک پیاس لگنا، یہ مطلب پاسبل سمٹمز ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر کسی میں آ رہی ہیں تو اسے انسولین ریزسٹنس ہی ہو، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان میں انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اپنی گردن کے پیچھے جو ہے جو گردن کی بیک کے اوپر ہے ڈارک پیچز نظر آ سکتے ہیں، مثلا گردن کالی ہوگی، آپ کے بالوں میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے اندر جو ایچ ڈی ایل ہے، جو اچھا کولیسٹرول ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی، اور جو بیڈ کولیسٹرول ہے ایل ڈی ایل وہ زیادہ ہو سکتا ہے، ٹرائی گلسرائڈ اس کے اندر زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کے اندر اس میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ جتنا کھانا کھائیں گے اس کے بعد آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی، آپ کو مطلب سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا اپنے کھانے سے، بار بار بھوک لگ رہی ہوگی، کاربز کی کریونگ اس کے اندر ہو رہی ہوگی۔ تو یہ اس کی کچھ پاسبل جو ہیں سمٹمز ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ سمٹمز آ رہی ہیں تو آپ کو ریزسٹنس مثلا انسولین ریزسٹنس ہو، انسولین ریزسٹنس ان میں ہو سکتی ہے۔ اور انسولین ریزسٹنس جاننے کے لیے جو ہے آپ اپنی بلڈ شوگر کروا سکتے ہیں، فاسٹنگ والے بھی اور پوسٹ پرانڈیو والے، خالی پیٹ بھی اور کھانے کے بعد بھی جو ہے اپنی بلڈ شوگر جو ہے وہ چیک کروا سکتے ہیں۔ اس میں HbA1c جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، جس میں آپ کو پچھلے 3 منتھ کا جو ہے وہ ڈیٹا مل جائے گا، اس کے اندر آپ کی ایوریج بلڈ شوگر کتنی رہی ہے۔ اس کے بعد جو آپ ہے اورل گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ انسولین کے جو ہارمونز لیولز ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے اندر انسولین کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اور اس سے بچنے کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں اور ساتھ میں کارب کم کریں، کیونکہ مین تو اس کے اندر کاربز ہی ہیں، کیونکہ کاربز جا کے ہی ہمارے زیادہ گلوکوز ان سے بن رہا ہوتا ہے، حالانکہ فیٹ سے بھی بہت کم جو ہے وہ آپ کو گلوکوز ملتا ہے، اور پروٹین سے بھی، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ کارب سے مل رہا ہوتا ہے۔ تو مین مسئلہ اس کے اندر گلوکوز کا ہے، جتنا کم گلوکوز بنے گا تو اتنا کم جو ہے مسئلہ ہوگا آپ کو، اس سے انسولین ریزسٹنس کم سے کم ڈیولپ ہوگی۔ تو اس لیے کاربز کم کریں، فزیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں، اسموکنگ کو چھوڑ دیں، کیونکہ اسموکنگ بھی جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس کو ٹریگر کر دیتی ہے۔ تو ان چیزوں کو کر کے آپ اپنی ایک ہیلدی لائف سٹائل اگر آپ چینج کرتے ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل سے نکلتے ہیں، ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور انسولین ریزسٹنس سے بھی بچ جائیں گے۔ تو انسولین ریزسٹنس میں آپ کم سے کم کھانا کھائیں اور اچھا کھانا کھائیں، کیٹو ڈائٹ کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جو انسولین ریزسٹنس آپ اسے بچ جائیں گے، اور اس چیز سے ہم ایزلی بچ سکتے ہیں۔ انسولین ریزسٹنس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز اگر ہو گئی اس چیز کو ریورس کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا، صرف اس کو ہم پھر ساری زندگی کنٹرول کر سکتے ہیں انسولین کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔